خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، تعریف، بڑائی، تمجید، خداوند کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک، سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے تک، آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اونچا ہے، مہان ہے، برتر ہے۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے؟ کون ہے جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے؟ فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ آسمان و زمین جو اس نے کہہ کر بنا دیا، اس پر فروتنی سے نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے۔ خاک نشینوں کے پاس جا بیٹھتا ہے اور محتاج جو مزبلے پر، گندی سے زیادہ گندی جگہ ہے مزبلہ، وہاں پہنچ جاتا ہے اٹھانے کے لیے۔ ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے مگر فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے؟ مسکین کو، محتاج کو دیکھ کر ہنستا نہیں، تحقیر نہیں کرتا۔ مسکین کو خاک سے، محتاج کو مزبلے پر سے، نہایت غلیظ جگہ سے جہاں تعفن اور بدبو ہے، محتاج کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے عمرہ کے ساتھ، یعنی اپنی قوم کو عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ اتنی فضیلت بخشتا ہے مسکین کو، محتاج کو خاک سے، مزبلے سے اٹھا کر عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کو مبارک کہو۔ ہم مل کر خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم سب سننے والے خداوند کے حضور خاموش ہو جائیں، ہماری روح، ہماری جان کہے خداوند مبارک ہو، خداوند کا نام مبارک ہو۔ خداوند کا کلام سننے والے بھائی اور بہنوں،
خدا کے حضور ایک فریاد کرتا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ خداوند فرمائے گا وہ آپ کے دل کی تہ تک پہنچ جائے گا. کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ آپ کہو گے کہ مجھ پر خدا نے رحم کر دیا ہے. خدا آپ کو برکت بخشے اور مجھ پر رحم کرے. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں. خدا کرے اس سننے کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کہیں خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں تیرا کلام سن سکی، تیری بات میرے دل تک پہنچ گئی، بات بن گئی. ہر زمانے میں ایسے آدمی ہوتے رہے ہیں خدا کے بندے جنہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی نمائندگی کی ہے سب کی طرف سے. جیسے خدا کے حضور کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں تجھے جاننا چاہتا ہوں. یہ انسان کے اندر بھوک ہے، تلاش ہے، ایک بے چینی اور بے قراری ہے. چاہتا انسان اسے جانے جس کے لیے دل میں ایک ایسی جگہ ہے جو کوئی اور بھر نہیں سکتا. کسی اور بات سے تسلی نہیں ہوتی. ساری دنیا کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جگہ نہیں بھرتی، اور انسان جاننا چاہتا ہے کہ تو کون ہے، تو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر، میں تو نہیں پہنچ سکتا، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں لاچار ہوں، اور دیکھ میں کہاں ہوں، کیا تو یہاں آ سکتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے. خاک، سب کچھ انسان کا جیسے خاک میں ملا ہوا ہے، مٹی میں مل چکا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اور پھر ان پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا ہے. وہ خاک پر بیٹھے ہوئے کے نزدیک آ سکتا ہے. وہ جو مزبلہ نہایت غلیظ جگہ ہے جہاں تمام گندگی پھینک دی جاتی ہے، اور کوئی وہاں ایک شخص دھسا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ وہاں آ سکتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب ایک شخص نام کا موسیٰ نام کا ہوا ہے. خدا کا شکر ہو اس بندے کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے خدا میرا منہ پاک کرے. وہ خدا کا بندہ ہے جس پر خدا نے اپنی شریعت کو ظاہر کیا. داستان بہت لمبی ہے، اس کا جاننا ضروری ہے. آپ خروج کی کتاب ضرور پڑھیے. وہاں پر جب خدا نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا ہے تو ایک پہاڑ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا. اس پہاڑ کا نام اسے کہتے ہیں کوہ طور. خدا کا شکر ہے جہاں اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ وہ بہت دور ہے، خدا کا شکر ہے کوہ طور بھی ہے جہاں وہ خود آ جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے خروج کی کتاب میں، خروج کی کتاب، اس میں اس بات کا ذکر ہے. اس کا دوسرا باب ہے، آپ اسے دیکھیے، خود دیکھیے، میں حوالے دے دوں گا، آپ دیکھ سکیں گے.
دیکھا وہ پہاڑ ایسا تھا جیسے اس میں سے آگ نکل رہی ہے. کانپ رہا تھا پہاڑ اس کی حضوری کی وجہ سے. اتنی دہشت ناک تھی اس کی موجودگی وہاں اور اس کی پاکیزگی کہ موسیٰ ڈر رہا تھا. اور جو آس پاس لوگ تھے وہ کانپ رہے تھے اور وہ کہنے لگے موسیٰ تو خدا سے بات کر لیا کر، خدا ہم سے بات نہ کرے. اتنا دہشت ناک تھا وہ. لیکن اس کے وسیلے سے انسان کو خدا کی شریعت نصیب ہوئی، خدا کے حکم انسان تک پہنچے کہ اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو یہ حکم ہے، ان پر چلو. تو تمہیں ایسا لگے گا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. چلو ان پر، چل کر دیکھو تو تمہیں اپنی لاچاری اور مجبوری معلوم ہو جائے گی. پھر تم اور بھی زیادہ پیاسے ہو جاؤ گے، اور بھی زیادہ میرے قریب آنا چاہو گے. جتنا تم مجھ سے ڈر رہے ہو اتنا گناہ سے ڈرو گے. پھر وہی خدا جو موسیٰ پر ظاہر ہوا ہے اور لوگ ڈر گئے اور کانپ گئے اور گھبرا گئے، اسی کے لیے لکھا اس کا کلام پھر جسم میں ظاہر ہوا ہے. کلام مجسم ہوا، وہ کلام جس کے وسیلے سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں. وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے جو طور پر ظاہر ہوا تھا. وہ قریب آ گیا ہے. وہ کہاں کہاں لوگوں سے ملتا رہا. دیکھو کہاں کہاں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. وہ کیا مقام اس نے چنے ہیں جہاں اس نے اپنی شفقت کو ظاہر کیا ہے. وہاں شریعت ظاہر ہوئی ہے، یہاں شفقت ظاہر ہوئی ہے، اس کی محبت ظاہر ہوئی ہے، اس کا پیار ظاہر ہوا ہے جب وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے. تو کہاں کہاں وہ ملا ہے لوگوں سے. ہم نے زبور میں پڑھا تھا ہمارے خدا کی مانند کون ہے. اس کا جلال آسمان سے برتر ہے، عالم بالا پر تخت نشین ہے، اور پھر روتنی سے خاکساری ہے اس کے اندر. ارے خاکساری ہے تبھی تو وہ خاک نشینوں کے پاس آ سکتا جن کی زندگیوں کو گناہ نے خاک میں ملا دیا ہے. ان کے پاس اسی لیے آ سکتا کیونکہ وہ خاکسار ہے، کیونکہ وہ خود فروتن ہے. لیکن حد ہے فروتنی کی. اس کی محبت، اس کی شفقت کی حد یہ ہے کہ جب اسے ایک روح تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے مزبلے میں تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں کا بچہ گر جائے گھنونی گندی جگہ میں اور وہاں ماں ماں چلا رہا، ماں بیٹھی رہے گی کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. خدا کا شکر ہے ابھی تک ایسی مائیں کثرت میں نہیں ہیں. ایک سے ایک گھنونے قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن سب ماں کو، ہر ماں کو میرا سلام ہے جس کے دل میں ابھی تک ممتا ہے، محبت ہے. چھوڑ نہیں سکے، بچے کو کود جائے گی وہ. یہاں لکھا ہے کہ مسکین کو خاک پر سے اور مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے. دیکھو کہاں کہاں پہنچتا ہے. کچھ جگہیں یاد دلاؤں گا آپ کو جہاں وہ پہنچا ہے اور کیا بات ظاہر ہوئی ہے. لوکا کی انجیل میں ذکر ہے ایک شخص کا بنام پطرس. پطرس نام کا ایک فتح شخص ہے اور وہ نا امید ہو چکا ہے. ساری رات اس نے کوشش کی، مچھلی کوئی ہاتھ نہ آئی. اب بیٹھے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، بہت نا امید ہیں، بہت پریشان ہیں. اب کیا ہوگا؟ ان کی تو روزی یہی تھی، مچھلی بیچتے تھے تو روٹی کھا لیتے تھے، بچوں کو بھی پالتے تھے. اب وہ نا امید ہے، کشتی خالی ہے، جال پھٹے ہوئے ہیں. اب وہاں پر وہی جس نے اپنے آپ کو موسیٰ پر کوہ طور پہ ظاہر کیا تھا وہ بہت دور تھا.
یہاں بہت قریب آ گیا ہے، اس کی کشتی میں ہے اب وہ۔ ہوا یہ کہ جب اس نے پطرس نے اس کا حکم مانا ہے تو پھر کچھ چیزیں ظاہر ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات یہ ظاہر ہوئی کہ بہت ساری مچھلیاں آ گئیں، بے شک مچھلیاں آ گئیں، وہ نظر آ رہی تھی برکت کہ دیکھو خالی کشتی بھر گئی، لیکن ایک اور چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو پطرس کو نظر آئی ہے۔ وہ کہتا میرے پاس سے چلا جا، میں گناہ گار شخص ہوں۔ خدا نے اپنی پاکیزگی کو ظاہر کیا ہے۔ وہاں طور پر جب اس نے اپنی پاکیزگی ظاہر کی تھی تو جانیں گھبرا رہی تھیں۔ یہاں جب اس نے اپنی پاکیزگی کو ظاہر کیا ہے تو وہ کہہ رہا تو چلا جا میرے پاس سے۔ وہ کہتا میں چلا جاؤں گا تو کہاں جائے گا، اسی لیے تو میں تیری کشتی میں آیا ہوں۔ جیسے میں پاک ہوں میں تجھے بھی پاکیزگی کے طور پر استعمال کروں گا۔ ارے تو لوگوں کے پاس جائے گا، ان کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، وہ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں تیرا کلام سنیں گے اور انہیں گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ یہاں ایک کشتی، خالی کشتی کا استعمال کیا ہے۔ کہاں وہ طور کی بلندی اور کہاں یہ گہرائی۔ کلام مجسم ہوا، شریعت تو موسیٰ کی معرفت بخشی گئی، شریعت اس کے وسیلے سے ظاہر ہو رہی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، خالی کشتی پہ، نا امیدی کی حالت میں، پطرس کے ساتھ جو کہہ رہا میں گناہ گار ہوں، جو اس بات کا اعتراف کر رہا، مان رہا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، اس پر پاکیزگی ظاہر ہوئی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے میں گناہ گار ہوں، تو پاک ہے، میرے پاس سے چلا جاؤ۔ کہتا تیرے پاس تو میں آیا ہوں، میں تو گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جہاں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ بلا قبرستان بھی کوئی جگہ، کہاں کوہ طور اور کہاں یہ قبرستان، ایک آدمی ہے وہاں، سب اس کی طرف سے مایوس ہیں، ماں باپ سب اس کی طرف سے مایوس ہے، وہ خود اپنی ذات سے مایوس ہے، شیاطین کے بس میں ہے، اپنے آپ کو خود گھائل کرتا ہے۔ قبرستان میں دیکھو اس نے کیا ظاہر کر دیا، وہاں اس نے یہ ظاہر کر دی کہ شیاطین کی تمام قوتیں میرے پیر کے نیچے ہیں، تمام قوتیں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور ابلیس کی تمام قوتیں میرے سامنے کانپتی ہیں۔ وہاں پہاڑ کانپ رہا تھا، یہاں شیاطین کانپ رہے ہیں اس کے سامنے، اور اس کی منت کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سے چلا جا، کیا تو ہمیں عذاب میں بھیجنے آیا ہے؟ وہاں پہاڑ کانپ رہا ہے، یہاں شیطان کی تمام قوتیں تھر تھر آ رہی ہیں۔ کلام مجسم ہوا ہے، لیکن اس کی قوت جو ہے وہ خوفناک تو ہے، دیکھو کچھ اور بھی ہے۔ یہی شخص آزاد کر دیا گیا ہے اور اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا، جو ننگا رہتا تھا اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا، اور اسے کہہ رہا تیرے قدموں سے عشق ہو گیا، مجھے اپنے ساتھ رہنے دے، اب میں قبرستان میں واپس نہیں جاؤں گا، اب تو میں اس کے ساتھ رہوں گا جسے موت اور زندگی پر اختیار ہے۔ ارے جنہوں نے مجھے بس میں کر رکھا تھا وہ سب تیری حضوری میں بے بس ثابت ہوئے۔ یہ وہی ہے، وہی ہے، یہ وہی کلام ہے جو ظاہر ہوا تھا کوہ طور پر، یہ وہی ہے جو جسم میں ہو کے اس قبرستان میں ظاہر ہو رہا ہے، جہاں ابلیس کی تمام قوتیں اس کے سامنے مغلوب ہیں۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جہاں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھو کیسی کیسی جگہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
دو بہنیں تھیں، ان کا ایک ہی بھائی تھا، لازر اس کا نام تھا. تو انہوں نے خبر بھیجوائی کہ ہمارا بھائی بیمار ہے، آ کے اسے شفا دے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ شافی ہے، شفا دیتا ہے، بیماریاں اس کے سامنے بھاگ جاتی ہیں. بلوایا، وہ نہیں آیا، رکا رہا، منع نہیں کیا، رکا رہا، کیونکہ جتنی ان کی امید تھی وہ اس سے بڑا کام کرنا چاہتا تھا. ان کا اتنا ایمان تھا کہ وہ بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ خدا کا کلام ہے جو زندگی ہے. جب وہ آیا ہے تو کہہ رہی ہیں اگر تو ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. اس نے کہا تمہارا بھائی جی اٹھے گا؟ ہاں قیامت میں. ارے اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں. او اٹھاؤ، ہٹاؤ اس کا پتھر، اس میں سے تو بدبو آ رہی ہے ایک بہن کا. بتاؤ، سڑی ہوئی لاش کو چنا اس نے، یہ ظاہر کرنے کے لیے قیامت اور زندگی میں ہوں. اتنا تعفن پھیل گیا جب وہ پتھر ہٹایا ہے کہ سب نے منہ پر کپڑا رکھ لیا ہے. بدبو. اسی لیے تو اس نے کہا تھا، دیکھو 113 زبور میں کیا لکھا تھا؟ مسکین کو خاک سے، مزبلے کو، محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا. ہر انسان موت کے سامنے مجبور اور لاچار ہے. اس کا جسم سڑتا ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، وہاں سے اسے اٹھا رہا مزبلے پر سے. کس میں ہے یہ قدرت؟ کس میں ہے یہ قوت؟ کون ہے جو مردے کو آواز دے گا، سڑی ہوئی لاش کو آواز دے اور وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کا حکم مانے اور باہر آ جائے؟ یہ ظاہر کیا اس نے کہ وہ جو کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے وہی ہے قیامت اور وہی ہے زندگی. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو کل کی بات کر رہی ہے؟ ارے میں آج ہوں، جو میں ہوں سو ہوں، میں وہی ہوں. لیکن کہاں، کیا جگہ اس نے چنی ہے کہ جہاں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا کلام، وہ جو مجسم ہوا ہے، جس نے اپنے آپ کو جسم کی حد میں رکھ لیا ہے اور پیش کیا تھا کہ ڈرے نہ لوگ. اس وقت جب اس نے کوہ طور پر اپنے آپ کو ظاہر کیا تو ڈر کے مارے دور جا رہے تھے اس سے، اور اب وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے تو کھینچے چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف. جو اسے پہچان رہے ہیں اس کے قریب جا رہے ہیں. کوئی اس سے ڈرتا نہیں. یسوع مسیح سے کسی کو ڈر نہیں لگا، کبھی کسی کو دہشت نہیں ہوئی اس سے. دیکھو ایک اور جگہ کا ذکر سناتا ہوں آپ کو، کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک گھر کا ذکر ہے خدا کے کلام میں. یہ سب حوالے آئیں گے، آپ ان کو دیکھ لینا. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خدا کا کلام کہہ رہا ہوں، یقین مان لیجئے. کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خدا معاف کرے، میری مدد کرے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک گھر ہے، اس میں ایک شخص رہتا ہے اور اس گھر میں کوئی شخص جانا نہیں چاہتا. اس وقت کے جو لوگ اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، اس کا نام تھا زکئی. اس کے گھر کوئی جانا نہیں مانگتا، کہتا گناہگار ہے، اس کے گھر جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر تم اس کے گھر جاؤ گے تو تم بھی گناہگار ٹھہر، تمہارے لیے یہ گناہ ہے کہ زکئی کے گھر جاؤ. گناہگار کے گھر جانا تمہارے لیے گناہ ہے. وہ کلام جو ظاہر ہوا ہے، خدا کا پاک کلام، جس کی پاکیزگی کو پطرس نے دیکھا ہے، جس کے سامنے شیاطین کانپ رہے تھے وہاں قبرستان میں، جس کی حضوری میں موت کو بھی کان نصیب ہوتے ہیں، موت بھی سنتی ہے اس کی آواز، اور لازر باہر آ گیا ہے. وہ کہہ رہا لازر سے، زکئی سے،
جلد اتارا، آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے، رہنا ضرور ہے، میں آؤں گا تیرے گھر، کوئی نہیں آتا میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں تاکہ تمام دنیا پر ایک بات ظاہر ہو جائے۔ کوہ طور پر جب میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا تو لوگ ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے اور کوئی پاس نہیں آنا چاہتا، اور جو شریعت بخشی گئی اس پر کوئی چلنے کے لائق ثابت نہیں ہوا، کوئی نہیں چل سکتا اس پر۔ ہم سب نے اس شریعت کو پیار کیا اور پیار سے توڑ دیا ہے، اور ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ راست بازوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو حقیقت میں خود کی تلاش میں ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں کہ ہم چاہتے تو ہیں مگر ہم سے ہوتا نہیں۔ ہر ایک کا گھر ناپاک ہے، ہر ایک کا دل ناپاک ہے۔ وہ کہتا آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ دیکھو کیا ظاہر کیا اس نے اس گھر میں آ کے۔ ایک گھنونے گھر میں آ گیا ہے، ایک ناپاک کے گھر میں آ کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نجات گناہ گاروں کے لیے ہے۔ زکئی آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، میں آ گیا ہوں، میرا نام نجات ہے، یسوع کا مطلب نجات ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور یسوع کا مطلب ہے نجات۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھا جو کچھ پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ اتنی زبردست تبدیلی زکئی کی زندگی میں آئی ہے کہ چاروں طرف سے لوگ اس کے گھر میں آ کے اکٹھے ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا ہو گیا زکئی کو، ہم تو اس کے گھر آنا نہیں چاہتے، یہ تو گناہگار آدمی ہے، اس گناہگار کے گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ جواب خداوند دیتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ دیکھو کیسی کیسی جگہ، کہاں کوہ طور، گناہگار اس سے کتنا دور، اور یہ دیکھو کتنا قریب آ گیا۔ یہ وہ خداوند یسوع ہے جو آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مایوس نہ ہو، میں آ گیا ہوں، دیکھ تو میں کیا کچھ کروں گا، آنے دے مجھے اپنے گھر میں، آنے دے مجھے اپنے دل میں۔ دنیا دیکھے گی اور حیران ہو کے کہے گی یہ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کو پتہ لگے گا نجات آئی ہے زندگی میں، نجات آ گئی ہے اس گھر میں۔ آپ کو چاہیے نہ مت کرو، کہہ دو ہاں خدا مجھے تیری ضرورت ہے۔ خداوند کے پیاروں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے ایک ایسے ڈھنگ سے کہ خوف پیدا نہیں ہوتا، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا نے کوہ طور پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنی شریعت بخشی، اپنا حکم ظاہر کیا، اپنی سیرت ظاہر کی، تو لکھا کہ پہاڑ کا یہ حال تھا کہ جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی حضوری خداوند آگ ہے، لکھا وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ موسیٰ بھی ڈر رہا ہے، لوگ بھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اور وہاں اس نے اپنی شریعت ظاہر کی ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا وہی کلام ظاہر ہوا ہے جسم میں، وہ مجسم ہوا ہے، اور دیکھو کہاں کہاں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کوئی ڈرتا نہیں اس سے۔ جب کلام ظاہر ہوا کہ ان لوگوں نے کہا تھا ایسے نہیں، تو نہ بات، خدا نہ بات کرے ہم سے، موسیٰ تو بات کر لیا کر، تو خدا نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک جسم کی صورت میں ظاہر کروں گا، اور اس نے ظاہر کیا۔ دیکھو کہاں کہاں وہ پہنچا ہے اور کیسی کیسی جگہوں پر پہنچا ہے۔ خدا کا شکر ہو، کیسی جگہیں اس نے چنی۔ اب خدا اپنی محبت کا کمال ظاہر کرنا چاہتا تو دیکھو کیا کیا اس نے۔ جب شریعت بخشی تھی تو ایک پہاڑ کو چنا تھا، اب وہ اپنی اس محبت کو ظاہر کرنا مانگتا ہے جو خدا کے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے ہے۔ اب وہ اپنی محبت کو ظاہر کرنا مانگتا ہے، یہاں بھی اس نے ایک پہاڑ چنا ہے، اس کا نام ہے کلوری۔ وہ طور ہے جہاں پر خدا بہت دور معلوم ہوتا ہے، یہاں کلوری ہے
جہاں وہ اتنا قریب آیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے، اسے قبول کر سکتا پہچان کے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کر سکتا ہے، اور یا یہ کر سکتا ہے کہ اس کو موت کے سپرد کر دے۔ یہ لکھا کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس پہاڑ پر خدا کی وہ شفقت اور وہ محبت ظاہر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے تمام گناہوں کو اپنا لیا، مجھے اپنا لیا اور کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے سب گناہ میرے ذمے ہیں۔ تمام دنیا میں اس کی صلیب اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہ، اس بات کا نشان ہے تمام دنیا کے لیے کہ جس نے اپنی کوہ طور پر اپنی شفقت کو ظاہر کیا، جس پر چلنا انسان کے لیے ناممکن ہے، اس پہاڑ پر یہ ظاہر کر دیا کہ وہ جو شفقت بخشتا ہے اس کی محبت بے انتہا ہے۔ وہاں پر اس نے یہ کہا، باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہاں ایک شخص کو جس نے اسے پہچان لیا ہے اور کہا کہ میں گناہگار ہوں، اسے کہہ دیا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی۔ یہ خدا کی وہ محبت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہاں خوف پیدا ہوا تھا، یہاں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور وہ خوشی آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ خداوند یسوع تیرے نام کی تمجید اور حمد ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، آمین۔